وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اور فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرات محترم، دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید میں کئی جگہ پر اپنے بندوں کو متوجہ کیا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے دعا کرو۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی عام حالات میں دعا کرتا رہتا ہے، ایک تو ہے کہ انسان کو کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، کسی چیز کی ایسے ضرورت ہوتی ہے تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ایک ہے معمول میں، ایزی ماحول میں وہ اپنے اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، اپنے اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جب کبھی اس پہ کوئی مشکل آ جائے تو ان حالات میں جو ہی وہ اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ بلا تاخیر اس کی دعا کو فوری قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ دعا کا ایک معنی یہ بھی ہے عاجزی، انکساری، مانگنا جو ہے یہ عاجزی ہے، اور اپنے اللہ سے مانگنا سب سے بڑی عاجزی ہے۔ اور جو نہیں مانگتا وہ کبر میں چلا جاتا ہے، وہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والا آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اگر ایک جوتے کا تسمہ بھی چاہیے، حدیث میں آتا ہے، تو تم اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے یہ ضرورت ہے، اپنی رحمت سے مجھ پر عنایات فرما دے۔ تو جب بندہ مومن اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے جو سب سے زیادہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب بھی دعا فرماتے، جب بھی آپ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، آپ اپنی ہر دعا میں اس دعا کو ضرور پڑھا کرتے تھے، ان کلمات سے آپ اللہ سے ضرور مانگا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہماری دنیا کو بہتر کر دے، ہمیں بہترین دنیا عطا فرما دے، اور ہمیں بہترین آخرت عطا فرمانا، ہماری آخرت کو بہتر بنا دے۔ وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بندہ مومن جب اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں حاضر ہوتا ہے، حجر اسود سے استلام کرنے کے بعد طواف کرتا ہے، جو بھی اللہ سے دعا کرے، جو بھی مانگتا رہے، لیکن خاص ایک جگہ اور ایک وقت ایسا ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ رکن یمانی جو حجر اسود سے پچھلا کونا ہے، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک
اللہ کے حبیب اللہ سے یہ دعا کیا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو جامع دعا بھی کہتے ہیں کہ اس دعا کرنے کے اندر ساری دعائیں آ جاتی ہیں۔ جس کی دنیا بہتر ہو گئی، مطلب ہے اللہ اس کو صحت والی زندگی عطا فرما دے، اللہ اس کی گھر کی زندگی بہتر کر دے، اللہ اس کے کاروبار کی زندگی بہتر کر دے، دنیا کے سارے معاملات اللہ اس کے بہتر کر دے، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ قبر سے لے کے حشر، میزان، پلسرات اور ہر جگہ پر انسان کو اللہ عزت عطا فرما دے اور اس کی آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ گویا کہ آخرت کے سارے معاملات جو ہے اس کے سدھر جاتے ہیں، جس کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سحریوں کے اوقات میں کی ہوئی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، افطاری کے وقت کی ہوئی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اور احرام پہنے ہوئے آدمی کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اذان اور نماز کے دورانیے میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جمعے کے وقت میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن عصر سے مغرب تک اللہ کے سامنے بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھا جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور یاد رہے سب سے اعلیٰ قسم کی دعائیں جو ہیں وہ قرآن کی دعائیں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر انبیاء کی دعائیں ہیں، اور سب سے اعلیٰ دعائیں جو ہیں وہ قرآن کی دعائیں ہیں جو اللہ نے انبیاء کی دعاؤں کو قرآن میں بیان کیے ہیں۔ اور اس کے بعد احادیث کی دعائیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی اسلام میں داخل ہوتا تو آپ جو سب سے پہلی دعا سکھایا کرتے تھے وہ یہ دعا تھی، اللہم اغفر لی۔ آپ فرمایا کرتے قل، آپ پڑھیے، آپ ان کلمات سے دعا کیجئے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دے، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ اپنی جناب سے مجھے رزق عطا فرما دے۔ یہ کتنی جامع دعا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں منقول ہیں، میں صرف آج کے درس میں دو دعاؤں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو بڑی عام فہم ہے، اور اکثر ہر کسی کو یہ دعائیں یاد ہیں، لیکن ان کو ہم نے اپنے معمولات میں لانا ہے، اپنی دعاؤں میں لانا ہے۔ کہ سب سے جامع دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے دعا آپ نے سکھائی اسلام لانے والوں کو، اور گویا کہ یہ سب سے پہلی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم کر دے، واہدینی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، وارزقنی، اے اللہ مجھے رزق کریم عطا فرما۔ گویا کہ اس دعا میں دیکھیں 4 کلمات ہیں، اور کتنی جامع دعا ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اللہم اہدینی، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق کریم عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اللہ کے سامنے ہمیشہ اپنی جھولیاں پھیلاتے رہو، ہمیشہ اپنے رب سے مانگتے رہو، اور جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، جو اپنے رب سے مانگتا رہتا ہے اس کو اطمینان قلبی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو ڈھارس بندھتی ہے، مشکل سے مشکل حالات ہوں اللہ رب العالمین کے سامنے جب اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو خالق کائنات اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اپنے ان بندوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اور آخر میں یہ حدیث عرض کروں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات کے لوگ، ساری مخلوقات، انسان، جنات، حشرات العرض، آبی جانور، ہوا میں اڑنے والے جانور، بلوں میں رہنے والے جانور، ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک ہی وقت میں اپنی دعاؤں کو رکھیں، اپنی ضرورتوں کو رکھیں، اپنی حاجات کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیں، تو رب کائنات ہر مخلوق کی ہر ضرورت کے مطابق ان کو عطا فرما دے۔ وہ اتنا بڑا سخی بادشاہ ہے، اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اس اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی حدیث میں آتا ہے۔ نبی مکرم فرماتے ہیں ایک سوئی کے ناکے کو سمندر میں ڈبو کر ایسے باہر نکالے، اس ناکے کے ساتھ کتنا پانی آئے گا؟ کیا پانی لگنا ہے؟ سوئی کے اوپر تو ویسے نگل چڑھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پانی کیا ٹکتا ہے؟ اور اس کا سرا بالکل باریک ہوتا ہے، پانی گر جاتا ہے، گویا کہ کچھ بھی پانی نہیں اس کے ساتھ لگتا۔ ساری کائنات کی دعاؤں کو اللہ قبول فرما کے سب کو عنایات کر دے تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کے ساتھ پانی لگنے میں سمندر کو کمی آتی ہے۔ سمندر کو کیا کمی آتی ہے؟ گویا کہ اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے جب بھی ہم دعا کریں، جب بھی ہم اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو ہمارا یہ تصور، ہمارا اس انداز سے دعا کرنا ہو کہ میرا رب مجھے ضرور عطا کرنے والا ہے، میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی دعا کرو تو اللہ کے سامنے حمد و ثنا کرو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد اپنے رب کے سامنے اصرار کے ساتھ، زور دے کے، بہت زیادہ اعتماد کے ساتھ، توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگیں تو اللہ اپنے بندوں کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو مسنون اوقات میں مسنون دعائیں ہر وقت اپنے اللہ سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جس طرح کہ حضرت قاری جاوید صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ آج انشاءاللہ نماز عشاء میں، نماز تراویح میں تکمیل قرآن پاک ہو رہا ہے، اور ہمارے علاقے کی نامور شخصیت، بہت بڑے عالم دین اور کافی کتابوں کے مصنف محترم شیخ عبدالرحمن عزیز صاحب حافظہ اللہ تعالی، جامع القدس کے جو خطیب ہیں اور جامع رحمانیہ میں ماشاءاللہ تدریس کا کام کر رہے ہیں، آج ان کا خطاب ہے، اور تکمیل قرآن کے موقع پر خطاب بھی سنیں، دعاؤں میں بھی شامل ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اپنے گھر کے ساتھ جڑے رہنے اور ان درس و تدریس کے لمحات میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہسپتالوں میں، گھروں میں اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما۔ میرے اللہ تو شفا دینے والا ہے، لفظ کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ اپنی رحمت سے بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وارزقنا، ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولجميع المسلمين والمسلمات، ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وزكاتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل على حبيبك وعلى آله وصحبه وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.